الحمد لله الذي هدانا صراطا وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يلي آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ بار علماء بابرکات خصوصیت کے ساتھ آل رسول چمنستان زہرا کے پھول شیخ طریقت حضرت سید شاہ نسمیہ صاحب اللہ متزل العلی و نورانی نازی شہید فن پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اشفاق صاحب اللہ برکاتی مدذل العلی محسن و کرم فرما حضرت علامہ مولانا رضوان احمد صاحب اللہ شہنشاہ ترنم اندلیب باب رسالت محترم محمد رضا صاحب برکاتی و دیگر علماء اہل سنت شعراء ملت حاضرین بز نقیب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور نہ پڑھیں درود شریف تو پھر آپ کی حرمہ نصیبی ہوگی. اس لیے کہ جو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں فرشتے خود اسے پیش کیا کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں. اگر یہ عقیدہ پیش کریں پڑھے باواز مولانا سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلی جمیل حوالے والا بات فتغفیرنا بہا نجات وتطہرنا بہا من جمیع سیئات وترفعنا بہا عندک اعلی درجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافي البليات ويا حل المشكلات اغثني 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 يا الہی انك على كل شيء قدير. دو شعر الہ آباد کے، دو شعر. مال وہی کا ہے جہاں سے آیا. محبت سے بولو، ان کے بولو. کالپی میں بہت کم ہے، پورے دم کا اظہار کرو. اچھا سبحان اللہ بولو گے تو فائدہ مجھے صاحب کا ہوگا کیا؟ بولو کہ سید صاحب قبلہ کا ہوگا. اگر آپ سبحان اللہ بولو گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ نیکی کس کو ملے گی؟ اور نیکی کہاں کام آئے گی؟ سمجھتے ہو؟ یہ جو مجھے دیا یہ کہاں کام آئے گا؟ پان کی دکان میں چلا جائے گا، چائے کی دکان میں چلا جائے گا، سبزی کی دکان میں چلا جائے گا، مٹن اور چکن کی دکان میں یہی رہ جائے گا. یہ تو زمین کے نیچے بھی نہیں چلے گا. چلے گا کیا زمین کے نیچے؟ بتاؤ کالپی والوں، زمین کے نیچے چلے گا یہ؟ اگر زمین کے نیچے یہ چلنے لگے حضرت تو ہر کروڑپتی اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا جب میں کل مر جاؤں تو 2 کھوکھا رکھ دینا. 2 کھوکھا کہاں؟ قبر میں. 2 کھوکھا اس لیے کہ 2 ہی آئیں گے. ارے نقیرین تسمیہ کا صیغہ ہے نا. 2 ہی آئیں گے. جب 2 کھوکھا رہے گا تو ہم کہیں گے ایک لیجئے آپ، ایک لیجئے آپ، مجھے کیجئے پاس. لیکن وہاں چلے گا نہیں، اس لیے کوئی کروڑپتی یہ وصیت نہیں کرتا 2 کھوکھا رکھ دینا، 2 پیٹی رکھ دینا. سب کو پتا ہے وہاں روپیہ چلے گا نہیں، ڈالر چلے گا نہیں، پیسہ چلے گا نہیں، درہم چلے گا نہیں، دینار چلے گا نہیں، ریال چلے گا نہیں، ڈالر چلے گا نہیں، پاؤنڈ چلے گا نہیں، گولڈ چلے گا نہیں، سلور چلے گا نہیں، ڈائمنڈ چلے گا نہیں، روپیہ پیسہ چلے گا نہیں. 20 والی چلے گی نہیں، 50 والی چلے گی نہیں، 500 والی چلے گی نہیں، 2000 والی چلے گی. اور 2000 والی وہاں کیسے چلے؟ یہیں بند ہو گئی. وہاں تو چھوڑیے یہیں نہیں چل رہی. تو پھر زمین کے نیچے کیا چلے گی؟ ہنستے ہنستے جملے کو کیچ کیجیے گا اور صداقت ہو کہ مفتی صاحب قبلہ سے دعا چاہتا ہوں. زمین کے اوپر روپیہ پیسہ سونا چاندی گولڈ سلور ڈائمنڈ ریال پاؤنڈ درہم دینار مال یہ چلتا ہے. یعنی زمین کے اوپر دولت چلتی ہے اور زمین کے نیچے نسبت چلتی ہے. زمین کے نیچے کیا چلے گی؟ نسبت. اور نسبت ایسے چلتی ہے، ایسے چلتی ہے کہ ہر مرید کہتا ہے کہ بیٹا میں مر جاؤں تو میرے پیر کا دیا ہوا شجرہ ہے قبر میں رکھ دینا، یہ پیر کا دیا ہوا رومال ہے میری قبر میں رکھ دینا، یہ پیر کی دی ہوئی ٹوپی ہے میری قبر میں رکھ دینا. پتہ چلا یہاں دولت چلتی ہے وہاں نسبت چل رہا ہے. یہ بات حضرت میں جوش میں کہہ کے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں. مخدوم بہار حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آستانہ آرا ڈسٹرکٹ منیر شریف میں ہے. حضرت باپو جب وصال کا وقت قریب آیا مریدوں کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا
سنو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو غسل دینا، تکفین کرنا، تدفین مت کر، نہلانا، کفنانا، انتظار کرنا، ایک آئے گا جو نماز جنازہ پڑھائے گا، نماز جنازہ پڑھائے گا، وہ آئے گا نماز جنازہ پڑھائے گا، ایسی قد و قامت ہوگی، ایسی صورت ہوگی، پیشانی بڑی منور ہوگی۔ اب حضرت کا مزاج ہوا، لوگوں نے نہلایا، کفنایا، اب انتظار کر رہے ہیں وہ ذات کب آئے گی جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا ہے، جن کے بارے میں حضرت نے بتایا ہے۔ جب منتظر تھے تو دیکھتے کیا ہے، ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، چہرے پر حجاب پڑا ہوا ہے، اب قریب آ کے جب حجاب ہٹایا ہے تو لوگوں نے دیکھا وہی چہرہ نظر آیا جن کے بارے میں مکتوم بہار نے فرمایا، وہی چہرہ نظر آیا۔ معلوم ہے کیوں آئے تھے؟ پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ تاریخ السلطنت محبوب یزدانی سیدنا مکتوم اشرف سمنانی، جن کا آستانہ کچوجا شریف ہے، آئے، لوگ پہچان گئے، نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھائی، تدفین ہو گئی۔ جب تدفین ہوئی چند لمحوں کے بعد حضرت مکتوم اشرف سمنانی وہاں سے اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق مولوی شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب منزل پر پہنچے تھے کہ مریدوں نے دیکھا مکتوم بہار حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا دایاں ہاتھ قبر انور سے باہر آ گیا، دایاں ہاتھ قبر انور سے باہر آ گیا۔ لوگ حیرت میں تھے، معاملہ کیا، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی سمجھ نہ پایا کہ قبر کے اندر سے ہاتھ باہر کیوں آیا۔ لوگوں نے مشورہ کیا، حضرت کو خبر بھیجو جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، وہی آئیں گے تو بتائیں گے۔ خبر پہنچی، مکتوم اشرف سمنانی پلٹ کے آئے، مراقبہ فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں، کیا حضرت کی کوئی ٹوپی ہے کیا جو حضرت نے وصیت کی تھی وہی طلب کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے مکتوم اشرف سمنانی نے جیسے وہ قلعہ شریف لیا ہے اور لینے کے بعد مکتوم بہار کے دست مبارک میں رکھا ہے، ہاتھ میں ٹوپی آئی، ہاتھ قبر میں آ گیا، قبر میں ہاتھ کا آنا بتا رہا ہے، زمین کے اوپر دولت چلے گی، زمین کے نیچے نسبت چلے گی۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ۔ زمین نیچے نسبت چلے گی، اس لیے نسبت والے بنو، نسبت والے۔ اچھا ایک بات اور کہوں، آپ لوگ بہت موڈ میں لگ رہے ہیں، سنا ہے سنی کا موڈ کبھی بگڑتا ہی نہیں ہے، اور جب کالپی آ جاؤ تو پھر موڈ کا کیا کریں۔ ایک بات بتاؤ، اب مت کہنا کہ نبی نہیں دیتے، مت کہنا کہ نبی جو کہے پکڑ کے تو مفتی صاحب کے سامنے دیکھ دے رہے ہیں، ایسے دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ایسے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ اچھا بتاؤ کتنا ہے اس وقت؟ ٹائم بتاؤ۔ 12:31 12:30۔ کوئی بینک کھلا ہے؟ بولو یار، پیچھے والے بتاؤ، کوئی بینک کھلا ہے؟ ایس بی آئی بند، بی او بی بند، پی این بی بند، ایچ ڈی ایف سی بند، آئی سی آئی بند، ساری برانچیں بند، ساری شاخائیں بند، سارے بینک بند۔ رات کے اس حصے میں جس وقت سارے بینک بند ہیں
سنیوں قربان جاؤ در رسول کھلا ہوا ہے، در حبیب کھلا ہوا ہے، در محبوب کھلا ہوا ہے، در محبوب کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قاعدے سے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، یہیں سے کھڑے ہو کے لگاؤ نعرہ۔ کا لوگ نہ سمجھیں کہ میچ فکس ہے، پہلے سے مکس ہے، اس لیے ہم کو پتا ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب حسینی ہیں۔ اب حسینی ہیں تو پیچھے والے میں اگر کوئی حسینی ہو تو حسینی رنگ میں آ کے نعرہ لگا دے، اگر کوئی ایک ہو، نہیں ہے کوئی پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ مفتی صاحب ہم کو تو پتا چلا تھا آگے پیچھے پورا کالفی حسینی ہے۔ زندہ باد، در رسول آ گیا، کو کیچ کیجئے گا، در رسول کھلا ہوا ہے، در حبیب کھلا ہوا ہے۔ یہی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دن کے 12:30 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں، اور رات کے 1 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں۔ تبھی تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سنیوں کی پہچان، اہل سنت کی جان، سچا اور پکا پٹھان جب ہوتا ہے بارگاہ نبی میں رتب اللسان، تو اس انداز میں کرتا ہے بیان، کون دیتا ہے چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، سب سے پیارا اور اچھا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا، ہے ان اچھوں میں اچھا۔ اچھا اس وقت میرے لیے آسانی یہ ہے کہ ادھر سے بھی لیتا جاؤں گا، ادھر سے بھی لیتا جاؤں، اس لیے ادھر گھر والے ہیں ادھر در والے، اب ہم دونوں والے ہیں، نہ گھر والوں کو چھوڑیں گے نہ در والوں کو چھوڑیں گے۔ کیا جملہ ماشاءاللہ، سنی گھر والا بھی ہے اور در والا بھی ہے۔ اور جملہ ہم کہیں اپنی تقریر میں آج آپ کے سامنے ادا کرتے رہیں تاکہ اصلاح بھی ہو جائے، اصلاح بھی ہو جائے۔ ہم گھر والے بھی ہیں اور در والے بھی ہیں۔ جب گھر والوں سے ہمارا رشتہ ہے تو علی سے ہمارا رشتہ ہے، سیدہ فاطمہ سے ہمارا رشتہ ہے، حسنین کریمین سے ہمارا رشتہ ہے، امام زین العابدین سے ہمارا رشتہ ہے، امام باقر سے ہمارا رشتہ ہے، امام جعفر صادق سے ہمارا رشتہ ہے، امام موسیٰ کاظم سے ہمارا رشتہ ہے، امام علی رضا سے ہمارا رشتہ ہے، امام جواد قدری سے ہمارا رشتہ ہے، امام نقی سے ہمارا رشتہ ہے، امام حسن زید سے ہمارا رشتہ ہے، امام حسن عسکری سے ہمارا رشتہ ہے، ایتنا سے ہمارا رشتہ ہے، غریب نواز سے ہمارا رشتہ ہے، محبوب الہی سے ہمارا رشتہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہمارا رشتہ ہے، بابا فرید الدین گنج شکر سے ہمارا رشتہ ہے، حضرت علاء الدین ثابت کلیری سے ہمارا رشتہ ہے، مخدوم مہرگت سے ہمارا رشتہ ہے، مخدوم قلبی سے ہمارا رشتہ ہے، مخدوم بہار سے ہمارا رشتہ ہے، مخدوم گلگرام سے ہمارا رشتہ ہے، مخدوم مہرہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ یہ تو گھر والے ہیں، یہ تو گھر والے ہیں، لیکن در والوں سے صدیق اکبر سے ہمارا رشتہ ہے، فاروق اعظم سے ہمارا رشتہ ہے، عثمان غنی سے ہمارا رشتہ ہے، سعد و سعید سے ہمارا رشتہ ہے، طلحہ زبیر سے ہمارا رشتہ ہے، عبیدہ ابن جراح سے ہمارا رشتہ ہے، حضرت بلال سے ہمارا رشتہ ہے، ابو ہریرہ سے ہمارا رشتہ ہے، امیر حمزہ سے ہمارا رشتہ ہے، حضرت انس سے ہمارا رشتہ ہے، صہیب رومی سے ہمارا رشتہ ہے، سلمان فارسی سے ہمارا رشتہ ہے، حضرت عمار سے ہمارا رشتہ ہے، حضرت خبیب سے ہمارا رشتہ ہے، حضرت خباب سے ہمارا رشتہ ہے۔ ہم گھر والے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، اس لیے شعیب کہتا ہے ہم ایسے مولائی ہیں، ایسے مولائی ہیں کہ ایک ہاتھ میں علی کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صدیق و عمر کا دامن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اہل شان
اس لیے ہمارے لیے آسانی ہے، ادھر گھر والے ہیں، ادھر دونوں طرف سے لیتا جاؤں گا، آپ کو دیتا جاؤں گا۔ گھر کا مال گھر ہی میں رہے گا۔ شعر سنیے گا حضرت، شعر سنیے گا۔ مطلب میں نے پڑھا نہیں کیا بھی، اجا پڑھنے جا رہا ہوں۔ الہ آباد کا شعر، محبت سے بولو الہ آباد کا شعر، اور شعر بھی لاجواب ہے۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں۔ زخم دل، سوزے جگر، سودائے سر، دیکھے گا کون؟ زخم دل، سوزے جگر، سودائے سر، دیکھے گا کون؟ جز تیرے یہ مختصر ذات سفر، دیکھے گا کون؟ تیرے یہ مختصر ذات سفر۔ مولانا رضوان صاحب، یہ شعر آپ کے حوالے سے سب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، توسل آپ کا ہے۔ جز تیرے یہ مختصر ذات سفر، دیکھے گا کون؟ ہوائے عرب کے بدرے کامل شاہ خوبان جہاں۔ مفتی صاحب، مفتی اشفاق صاحب اور سید صاحب کی اے عرب کے بدرے کامل، جس تیرے یہ مختصر ذات سفر، دیکھے گا کون؟ ہوائے عرب کے بدرے کامل شاہ خوبان جہاں، دیکھ کر تلوا تیرا حسن کمر، دیکھے گا کون؟ دیکھ کر تلوا تیرا حسن کمر، دیکھ کر تلوا تیرا حسن کمر، دیکھ کر تلوا تیرا حسن کمر۔ اور یہ شعر بھی سن لو، لن ترانی کی صدا آئی تھی وہ بھی فرش پر۔ اس شعر کا پس منظر حضرت سے پوچھنا تنہائی میں بتائیں گے۔ لن ترانی کی صدا آئی تھی وہ بھی فرش پر، ادنو منی کا وہ منظر عرش پر، دیکھے گا کون؟ ادنو منی کا وہ منظر عرش پر، دیکھے گا کون؟ اب آخری شعر سنو حاصل کلام سے، اور اگر آپ کے جذبات و احساسات کی نمائندگی کر رہا ہو یہ شعر، تو سب لوگ خیر مقدم کر لیجئے گا، اس لیے کہ حقانیت پر مبنی ہے، مبنی علی الصدق ہے۔ اب دیکھنا ہے آپ اسے کیسے سمجھتے ہو۔ جس تیرے یہ مختصر ذات سفر، دیکھے گا کون؟ ہوائے عرب کے بدرے کامل شاہ خوبان جہاں، دیکھ کر تلوا تیرا حسن کمر، دیکھے گا کون؟ اور کیا سمجھتا ہے زمانہ، کافی والوں، کیا سمجھتا ہے زمانہ، آج بھی کٹ جائیں گے۔ کیا سمجھتا ہے زمانہ، آج بھی کٹ جائیں گے، آبروئے مصطفیٰ پر کتنے سر، دیکھے گا کون؟ مصطفیٰ پر، آبروئے مصطفیٰ پر کتنے سر، دیکھے گا کون؟ جس تیرے یہ مختصر ذات سفر، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے تمہارے پر نور آ گئے۔ کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ آ رہے ہیں حضور، اور قرآن کر آ گیا، آ رہے ہیں نبی اور قرآن کر آ گیا، آ رہے ہیں رسول، قرآن کہہ رہا ہے آ گیا۔ بولو نیم بھاگ جائے، بس بولو کہ بولو سب مل کے بولو، آ رہے ہیں نبی اور قرآن کر آ گیا ہے نور۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نبی، اللہ کی جانب سے تمہارے پر نبی آ گیا، قد جاءکم من اللہ رسول، اللہ کی جانب سے تمہارے پر رسول آ گیا، قد جاءکم من اللہ حبیب، اللہ کی جانب سے تمہارے پر حبیب آ گیا۔ نہ اللہ نے نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ حبیب کہا، بلکہ کہا تو قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے تمہارے پر نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ What is the reason behind this kinds of act of Allah Almighty? رب کے اس طریقہ کار کے پیچھے فلسفہ لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آوے نبی اعلان ہو آ گیا، آوے رسول اور اعلان ہو آ گیا، نور
آمے حضور اور اعلان ہو آ گیا. میں نے کہا یہ مولا حکمت کیا ہے؟ رب کی ربوبیت شہادت دے رہی ہے. کنڈیشن دے, کنڈیشن دے. جب یہ آئے کوئی نہ تھا, کوئی نبی نہ, کوئی رسول نہ تھا, کوئی پیغمبر نہ تھا, کوئی ہادی نہ تھا, کوئی میسنجر نہ تھا, کوئی رہنما نہ تھا, پائنیئر نہ تھا, کوئی مارگدرشک نہ تھا, کوئی گائیڈ نہ تھا, کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا, کوئی سیدھا راستہ بتانے والا نہ تھا, کوئی مرشد نہ تھا. ہاں ہاں جب یہ آئے تو کوئی کتنے دن, ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, 10 برس نہیں, 50 برس نہیں, 1 سینچری نہیں, 200 صدی نہیں, 300 سال نہیں, 400 برس نہیں, 500 سال نہیں, 550 سال نہیں, 574 برس تک, 574 years, near about 600 برس تک زمین پر کوئی نبی, کوئی زمین پر نبی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا, قرب قیامت پھر انہیں اتارے گا. ان کو اٹھا لینے کے بعد زمین نبیوں سے خالی, رسولوں سے خالی, پیغمبروں سے. مجھے بتاؤ جب زمین پر انسان تھا لیکن ہدایت دینے والا مانو جات تو تھی لیکن مارگدرشک نہ تھا. مین کائنڈ تو تھے لیکن گائیڈ نہ تھا, رہبری کرنے والا نہ تھا. کتنا اندھیرا چھایا ہے, کتنا اندھیرا چھایا, کس کس طرح کے اندھیرے ہوں گے. ابے مفتی صاحب قبلہ 1 مہینے کے لیے اگر گھر چلے جائیں تو پورے کالمی میں ہاہاکار مچے. فاتحہ کون کرے گا, میلاد کون پڑھے گا, نماز کون پڑھائے گا, بچوں کو کون پڑھائے گا, فتویٰ کون دے گا, ہر جگہ ہاہاکار. ربی الاول شریف ہے, ربی الاول شریف ہے, اب کون فاتحہ دے گا, اب کون لوگوں کو مسئلہ بتائے گا, اب کون لوگوں کو صحیح باتیں بتائے گا, کون نماز پڑھائے گا, کون مدرسہ دیکھے گا, کون انتظام دیکھے گا, کون کالپی کو زمان. اب یہ بات 1 مہینے میں پورے کالپی میں ہنگامہ مچ گیا. 1 مہینے کے لیے حضرت گئے. سوچو کہ 600 برس تک کوئی نبی نہیں. کتنا اندھیرا ہوگا کل سے چاہتا ہوں. اب اس کو اور کلیئر کر دوں تاکہ سب کے بھیجے میں بھیج دوں, سب کے بھیجے میں انشاءاللہ بھیج کے جائیں گے. نہیں بھیج پائیں گے خود اتر جائیں گے. دعا کرو ایسی نوبت نہ آنے پاؤ انشاءاللہ, ایسی نوبت نہ آنے پاؤ. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے. 40 دن کے لیے, کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. اور 40 دن کے بعد جب پلٹ کے آئے تو دیکھا قوم بچھڑے میں بچھڑ گئی. بچھڑے میں بچھڑ گئی. جو موحد تھے وہ مشرک ہو گئے, جو اللہ کی پوجا کرنے والے تھے, اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے. پتہ چلا اگر رسول اپنی امت سے 40 دن کے لیے دور ہو جائے تو قوم بھٹک جاتی ہے, قوم سٹک جاتی ہے, قوم لٹک جاتی ہے, قوم اٹک جاتی ہے, قوم کھٹک جاتی ہے. 40 دن میں یہ حال تو قوم کے 600 برس میں کوئی نبی نہیں. توجہ چاہتا ہوں, کوئی رسول نہیں. ایک کتنا اندھیرا, شرک کا, کفر کا, انانیت کا, عصبیت کا, تکبر کا, نفسانیت کا, بے حربی کا, سرکشی کا, معبودان باطل کی پرستش کا, غیر خدا کی عبادت کا, زندہ بچیوں کو درگور کر دینے کا, عورتوں کو زندہ جلا دینے کا, انسانی و اخلاقی اقدار کو پامال کر دینے کا. ہمیں اس طرح اندھیرے چھائے تھے کہ وہ کعبہ جس کا طواف ہوتا ہے
अंधेरों का ये आलम हो गया उस काबे में 360, काबे में 360 और रख के करते थे उनका पाठ। Hello, Moto. Motorola G96, the 144Hz POLED curved display. 60 और रख के करते थे उनका पाठ। इतना तेरा, इतनी तीर की, इतनी तारीकी कि आज काइंड्स ऑफ डार्कनेस के तमाम तरीके के अंधेरे एक साथ जमा हो गए। शिर्क व कुफ्र, अनानियत व नफसानियत, जुल्म और तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी, तमाम तरह के अंधेरे एक साथ जमा हो गए। और जब इतने अंधेरे जमा हो गए थे तो जरूरत पड़ी इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की मशीयत को जला लाया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ वादिये मक्का में आमना की आगोश में अपना हबीब उतारा और उतार के ऐलान कर दिया, कद जाकुम मिनल्लाह नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है। हाँ नूर आया है, नूरे नबूवत पढ़कर, नूर आया है नूरे रिसालत पढ़कर, नूर आया है नूरे शरीयत पढ़कर, नूर आया है नूरे तरीक़त पढ़कर, नूर आया है नूरे मार्फत पढ़कर, नूर आया है नूरे हकीकत पढ़कर, नूर आया है नूरे सदाकत पढ़कर, नूर आया है नूरे अदालत पढ़कर, नूर आया है नूरे सखावत पढ़कर, नूर आया है नूरे शुजाअत पढ़कर, नूर आया है नूरे इमामत पढ़कर, नूर आया है नूरे रहमत पढ़कर, नूर आया है नूरे फजीलत पढ़कर, नूर आया है नूरे अजमत पढ़कर, नूर आया है नूरे रिफत पढ़कर, नूर आया है नूरे तक़वा बनकर, नूर आया है नूरे परहेजगारी बनकर, नूर आया है नूरे बुलंदी बनकर, नूर आया है नूरे बुलंद पायगी बनकर। हाँ इस नूर की शान कैसे हो बयान, बस एक आशिक की जबान बोलने जा रहा है शोएब कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो सारे आलम में कैसा नूर छाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नूर आ गया, क्या आ गया है? नूर आ गया। अल्लाह की जानिब से अजय मुफ्ती साहब की दुआ लेकर एक बहुत प्यारी बात अर्ज करने जा रहा हूं। क्या हुआ सुनेंगे? आप लोग अपनी सुनाएं तो हम बात खत्म करते हैं, इसलिए कि तकलीफ की नहीं जाती है, तकलीफ करवाई जाती है। अगर आप सुनने के मूड में हो तो हम सुना दें, और आप सोने के मूड में हो तो सुना दें। दोनों काम हमको आता है। सुनने के मूड में मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो, नूर आ गया। जब अल्लाह ने भेजा तो नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया, तुम्हारे पास नूर आ गया। नूर कहा, भेजा तो कहा नूर आ गया, और जब बुलाया तो कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई बिअब्दिही, अपने बंदे, अपने बुलाया तो कहा आप लाए हो। इंशाअल्लाह पान भी आपके पास है, माल भी आपके पास है, सब तकसीम हो रहा है यार। सुभान अल्लाह। बैठो भाई साहब, आप उठना नहीं जब तक हम ना उठ जाए। हाँ बैठे, बस अब तवज्जो चाहते थे। भेजा तो नूर का, भेजा तो नूर का, और बुलाया तो अब्द। क्या कहा? बेअब्दे, अपने बंदे, अपने बंदे को। मैंने कहा ये मौला भेजा था तो नूर कहा था, बुलाया था तो अब्द कहा, बुलाया तो अब्द
عبد کہا, بھیجا تو نور کہا, معراج کرائی تو عبد کہا, اور ولادت ہوئی تو نور کہا. تو جواب ملا بھیجا اس لیے تھا کہ ساری دنیا حبیب کا جلوہ دیکھے. بھیجا اس لیے تھا, مولانا رضوان صاحب کھا سکتے ہیں آپ, بھیجا اس لیے تھا کہ ساری دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. عبداللہ کا بیٹا بنایا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. عبد المطلب کا پوتا بنایا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. امنہ کا جگر گوشہ بنایا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. حلیمہ کی گود میں رکھا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. حلیمہ کی جھوپڑی میں رکھا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. حلیمہ کی بکریاں چروائی, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. جنگلوں میں گھمایا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. مکے میں گھمایا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. ریجن کروائی, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. غار حرا میں رکھا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. غار زور میں رکھا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. شاپ ابی طالب میں رکھا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. بحرن کی چوٹی کو چڑھایا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. ارے حلیمہ حضرت خدیجہ کی تجارت کروائی, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. خدیجہ سے نکاح کروایا, دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. اور خدیجہ سے نکاح کے نتیجے میں جب بیٹی کی شکل میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ کاملہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی تو فاطمہ کو پروان چڑھایا تھا کہ دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. اور جب فاطمہ کا نکاح علی شیر خدا سے ہوا تو نکاح کے نتیجے میں امامین حسنین کریمین نجرین سیدین شہیدین طیبین طاہرین قمرین منیرین کی ولادت ہوئی تو بچوں کو پرورش کروائی تاکہ دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. حسنین کو کاندھے پر گھمایا تاکہ دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. مدینے کی گلیوں میں گھمایا تاکہ دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. مدینے میں رکھا تاکہ دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. شب ہجرت کروائی تاکہ دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. مدینے سے مکہ کی طرف فاتح کی حیثیت سے بلایا تاکہ دنیا آپ کا جلوہ دیکھے. اے مصطفیٰ, اے مصطفیٰ, ہم نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ ساری دنیا تمہارا جلوہ دیکھے. اور مکان سے مکان میں اس لیے بلایا ہے کہ ساری دنیا تمہارا جلوہ دیکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فرمائے سنو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نہ تمہارے جلوے کا کوئی جواب ہے, نہ تمہارے طلبے کا کوئی جواب ہے. تمہارا جلوہ اتنا بے مثال ہے, اتنا لاجواب ہے. امام اہل سنت پکار اٹھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اے حبیب تمہارا جلوہ بھی بے مثال ہے, اے محبوب تمہارا جلوہ بھی بے مثال ہے. جلوہ بھی لاجواب ہے, جلوہ بھی لاجواب, جلوہ بھی لاجواب. مولانا رضوان صاحب ہم کو گھڑی نہیں دیکھنا, ٹائم آپ کو بتانا ہے کب ختم کرنا ہے. یہ دونوں حضرات مسکرا رہے ہیں, ہر والے اور در والے. اب یہ جب تک چہرے مسکراتے رہیں گے ہمیں انرجی ملتی رہے گی. اللہ کرے کہ ان چہروں پر مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ ان دو ذاتوں اور تمام اہل اسٹیج کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. جلوہ بھی بے مثال, توجہ چاہتا ہوں, جلوہ کتنا بے مثال, جلوہ کتنا بے مثال. ایک جملے میں کہوں گا, جلوہ اتنا بے مثال, اتنا بے مثال, جو دیکھے وہ نبی. حضرت جلوہ اتنا بے مثال, جو دیکھے وہ نبی کا, جو دیکھے وہ نبی کا, جو نہ دیکھے وہ نبی کا, جو دیکھے وہ نبی کا, اور جو نہ دیکھے. آپ سوچ رہے ہو کیسی بات کر رہے ہیں یار, الہ آباد سے آئے ہیں تو عجیب نہیں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل درست ہے. جو دیکھے جو دیکھے جو دیکھے اور جو نہ دیکھے, دونوں کی مثال دوں گا. دیکھنے والے صدیق اکبر دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, فاروق اعظم دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, عثمان غنی دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, مولا علی دیوانے ہوئے دیکھ کر, ذات و سعید دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, طلحہ زبیر دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, عبیدہ بن جراح دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, مالک بن انس دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, ابو ہریرہ دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, حضرت بلال دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, حضرت خبیب دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, حضرت خباب دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, زہیب رومی دیوانے ہوئے دیکھ کر کے, سلمان فارسی دیوانے ہوئے دیکھ کر
کر کے حضرت عمار دیوانے ہوئے دیکھ کر کے حضرت امیر حمزہ دیوانے ہوئے دیکھ کر کے حضرت اکرمہ دیوانے ہوئے دیکھ کر کے حضرت اسامہ دیوانے ہوئے دیکھ کر کے حضرت بلال دیوانے ہوئے دیکھ کر کے یہ سب دیوانے ہوئے دیکھ کر کے نبی کے دیوانے بنے. مگر تاریخ میں ایک ایسا بھی دیوانہ تاریخ میں ایک ایسا بھی دیوانہ ہے جس نے بظاہر دیکھا نہیں، لیکن جب کہ احد میں نبی کے دندان شہید ہو رہے ہیں تو دیوان سب کچھ نبی کے نام پر نچھاور کیے جا رہے ہیں، سب کچھ قربان کیے جا رہا ہے. میں نے قرن کے دیوانے سے پوچھا، میں نے یمن کے دیوانے سے پوچھا، اے ویسے کرنی بغیر دیکھے ایسا رشتہ انٹیگرل ریلیشن شپ، یہ اٹوٹ رشتہ، یہ اتنی مضبوط تعلق، یہ مضبوط محبت، ایسی وابستگی تو ویسے کرنی کا عشق جواب دیتا ہے. شعیب آسمی سن، یہ سچ ہے.